7 سوالات تحریر فرمائے۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، یعنی ایک پرچے میں اتنے سوالات ہیں کہ اس کے بعد دوسرے کی ضرورت نہیں، اور جو واٹس ایپ پہ ہے وہ الگ ہے۔ واٹس ایپ پہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے بہت دشوار ہے، ممکن نہیں ہے کہ ہم ٹائپ کریں اور جوابات دیں۔ یہ جنہوں نے سوال بھیجے انہوں نے کیش دینے کا وعدہ کیا، کیش کا وعدہ فرمایا، سبحان اللہ، پھر اس سے شروع کرنی چاہیے۔ تو واٹس ایپ پہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہر سوال کا جواب، کسی بھی سوال کا بہت مشکل ہوتی ہے۔ واٹس ایپ اور فون اور پیغامات جو مختلف ذرائع سے آتے ہیں، 200 روز آتے ہوں، تو آپ خود سوچیں کہ انسان کیا کر سکتا ہے۔ لیکن واٹس ایپ پہ جمعہ کے متعلق جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان میں وقعت ہے اور اس کا جواب ہونا بھی چاہیے۔ ایک اعتراض ہماری اس نماز پہ یہ کیا گیا ہے کہ جب سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں تو رکوع میں جانے سے پہلے ہم وقفہ کرتے ہیں، اور انہوں نے لکھا بھی ہے کہ اتنا وقفہ جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جا سکے یہ جائز ہی نہیں ہے، اس سے سجدہ سہو واجب آئے گا، اور تم کبھی سجدہ سہو کرتے نہیں ہو تو لہٰذا جمعہ نہیں ہوتا۔ یہ سوال بہت اچھا انہوں نے کیا۔ گزارش یہ ہے کہ اس سوال کی تنقیح کر لیجئے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب اور اس کے بعد رکوع فرض ہے۔ اس رکوع کرنے سے پہلے اور تلاوت سورت کی کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے رکے اتنی دیر کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جا سکے تو رکوع میں تاخیر ہوئی نا، جب تاخیر ہوئی ایک رکن کی مقدار میں، فقہا کی اپنی اصطلاح میں ایک رکن کی مقدار میں تاخیر ہوئی تو سجدہ سہو واجب ہوا، بالکل ٹھیک ہے۔ جان بوجھ کے اگر کرے گا، جو آپ کا خیال ہے کہ ہم کرتے ہیں، تو نماز اسی وقت ٹوٹ جائے گی، اور اگر غلطی سے کرے گا تو سجدہ سہو واجب، بالکل آپ سے متفق ہیں، لیکن ہم جان بوجھ کے کہاں کرتے ہیں۔ دارقطنی کی روایت میں آیا ہے، اور اس کی شروع میں یہ روایت مل جائے گی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کے بعد جب سورت ملاتے تھے تو سورت کے ختم ہونے پر کچھ وقفہ کرتے تھے رکوع میں جانے سے پہلے۔ حنفیہ نے اس حدیث پر بحث کی ہے اور اسے انہوں نے نہیں مانا، یہ الگ بات ہے، لیکن جن محدثین نے اس پر بحث کر کے اسے مانا ہے، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل کہ رکوع میں جانے سے پہلے اور سورت کے اختتام پہ ذرا رکتے تھے تاکہ پتہ چلے ایک رکعت مکمل ہو گئی ہے، بس اس حدیث پر عمل ہے، اب کہاں سے سجدہ سہو واجب ہو۔ اس لیے مشورہ یہ ہے کہ دارقطنی اور ان احادیث پر جو بحث کی گئی ہے اسے مطالعہ فرمائیں۔ دوسری بات، اس جمعے کی نماز پہ انہوں نے اعتراض فرمایا ہے کہ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو فاتحہ کی قرات سے پہلے پھر ایک وقفہ ہوتا ہے، اور وہ وقفہ فاتحہ کو فوراً شروع نہ کر دینا یہ بھی سجدہ سہو کو واجب کرتا ہے، اور تم کرتے ہی نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بات آپ کی بالکل درست ہے، دوسری رکعت سے کھڑا ہونے کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے، لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے کیا ہونا چاہیے اس پہ بھی غور کر لیجئے۔ دوسری، تیسری، چوتھی رکعت، اس میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور اگر کوئی شخص اس سنت کو ترک کر دے گا تو یقیناً گناہ گار ہوگا، نماز مکروہ ہوگی۔ تو اٹھ کے کھڑے ہو کے ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہی چاہیے، وہی پڑھتے ہیں،
اور جو فوراً ہی اٹھ کے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر دیتے ہیں، ہمیں تو ہمارا مطالبہ تو ان سے ہے کہ تم بسم اللہ کب پڑھتے ہو، اور اگر مستقل اسے چھوڑے رکھتے ہو تو یہ تو مکروہ کرتا ہے نماز کو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شامی میں اور دیگر فقہا نے لکھا ہے کہ امام جب دوسری رکعت کے لیے، تیسری اور چوتھی کے لیے کھڑا ہو تو قرات کی وجہ سے وہ سانس درست کرے، تو اپنے سانس کو درست کرنا، حواس کا ٹھیک ہو جانا اور بسم اللہ کا پڑھنا، بس اتنا ہی وقفہ ہوتا ہے، تو اس پہ کیوں سجدہ سہو واجب ہوگا؟ تیسری بات جو اعتراض میں فرمائی ہے، غالباً کہیں پہلی صف میں ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ سلام میں ایک کے بعد دوسرا سلام فوراً پھیر دیا جاتا ہے اور درمیان میں گردن رکتی نہیں۔ سنت یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ ایک طرف کو سلام پھیرتے تھے، پھر دوسری طرف کو پھیر دیتے تھے، درمیان میں رکنا کہیں بھی نہیں۔ لوگ کرتے ہیں کہ ایک طرف کو سلام پھیرا، پھر گردن اپنی جگہ پہ آئی، پھر دوسری طرف کو پھیرا، یہ ثابت ہی نہیں۔ اور اسی ضمن میں جو آپ نے لکھا ہے کہ دوسرا سلام کبھی کبھی پورا بھی سنائی نہیں دیتا، یہ عین سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سلام پھیرتے تھے اور اس کو جلدی مختصر ختم فرما دیتے۔ سلام تو دونوں ہی بہت مناسب طریقے پہ جلدی سے ہی کرنے چاہیے، سلام کو بالکل لمبا نہیں کرنا چاہیے، لیکن دوسرا سلام خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پھیرتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں لوگ مل جائیں گے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سلام پھیرتے ہی نہیں تھے جنازے کی نماز میں۔ آپ حرمین شریفین میں جائیں نا، جنازے میں حنبلی اب تک ایک سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بس۔ وہ دوسری طرف سلام کیوں نہیں پھیرتے؟ وہ انہی روایات کی بنیاد پہ، لیکن حنفی فقہا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف بھی سلام پھیرتے تھے، مگر آہستہ آواز میں اور جلدی، تو کسی نے پیچھے نہیں سنا تو یہ بات۔ یہ سوالات تو اور بھی ہیں، اور اس میں جو زبان استعمال فرمائی ہے نا، ہمیں تو کچھ نہیں، کیا کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن دو چیزوں کا پھر بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ قرض ذمے ہے آپ کے، جو الفاظ آپ نے استعمال فرمائے ہیں یہ قرض ذمے ہے، قیامت میں اگر چکانا پڑا تو کیا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، آدمی جہاں سے بھی کوئی علم، کوئی اچھی چیز سیکھتا ہے، حتیٰ کہ گھر میں بھی ادب اور احترام ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ یہ ظلم جو ہے نا، اس کا حافظہ بڑا تیز ہوتا ہے۔ یہ جس گھر میں صبح ہوتا ہے نا، شام کو آ کے پھر دستک اسی گھر پہ دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی بے ادبی اور ایسی چیزیں کرتے ہیں نا، ان کے حافظے بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ بے ادبی پھر آ کے اسی پہ پڑ جاتی ہے، اسے کہتی ہے اب تم باہر نکل آؤ۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گوروں نے تقسیم میں پاکستان ان علاقوں میں بنا دیا ہے جہاں کبھی تہذیب نہیں تھی، تو اس کی سزا آپ ہمیں تو نہ دیں۔ رہ گئی جمعے، ہاں یہ بھی اس پہ واٹس ایپ پہ تھا، جمعے کی نماز وقت سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جمعے کا ابتدائی وقت کب شروع ہوتا ہے، اختلاف اس میں ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں اپنے چچا کی یہ روایت لائے ہیں، اور سب نے استدلال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پوری جماعت اس میں شامل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے چچا نے مجھے بتایا کہ ہم امیر المومنین کے زمانے میں جمعے کی نماز پڑھتے تھے، اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی چٹائی پر سایہ آتا تھا، اور اس چٹائی کو دیکھ کے ہم پھر جمعے کے لیے، اور جب چٹائی پہ سایہ آتا تھا تو مؤذن اذان دیتا تھا، اور تھوڑا سا سایہ آتا تھا، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ہم نے دیکھا اذان کے بعد وہ تشریف لاتے تھے اور ہم جمعہ پڑھتے تھے، اور جمعہ پڑھ کے جب لوگ باہر نکلتے تھے تو سایہ ملتا نہیں تھا،
کہ وہ سر چھپا سکے۔ ایک جگہ ان کا بیان یہ ہے کہ سایہ بھی نیچے آیا ہی نہیں ہوتا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ مختصر سا سایہ ہوتا تھا یا بالکل نہیں آیا ہوا ہوتا تھا، وہ ایک ہی وقت ہے کہ دن آدھا ڈھل جاتا تھا۔ لوگ اس زمانے میں سائے ہی سے کام کرتے تھے، سائے ہی سے پیمائش ہوتی تھی کہ کتنا سایہ، حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک بھی گھڑیاں جو ہوتی تھیں وہ سائے میں بنتی تھیں۔ یہ وزیر خان مسجد جو ہمارے یہاں ہے، اس میں بھی ایک پتھر لگا ہوا تھا بہت بڑا، اور وہ دھوپ پہ لگا ہوتا تھا اور دھوپ پڑتی تھی اس پہ، تو سایہ جب وہاں پہنچتا تھا تو مسجد وزیر خان میں نماز قائم ہو جاتی تھی ظہر کی، پھر سایہ پہنچتا تو عصر کی، مغرب تو سب جانتے تھے، اسی طرح عشاء بھی سب جانتے تھے، فجر بھی۔ تو بہت بڑے بڑے پتھر لگے ہوتے تھے۔ اب بھی گولکنڈہ ہم گئے، وہاں بھی پتھر دیکھا، حیدرآباد گئے مسجد میں مکہ میں، وہاں بھی پتھر لگا ہوا دیکھا۔ پرانے زمانے میں نمازوں کے اوقات سائے پر اس طرح سے چلایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے، مالکی فقہا میں اکا دکا کو چھوڑ کے باقی سب اس بات کے قائل ہیں کہ جمعے کی نماز پوری امت اس بات کی قائل ہے کہ ہمیشہ زوال کے فوراً بعد پڑھی جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ بھی اس بات کی قائل ہیں۔ اس تفصیل کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دو چیزیں لکھی ہیں واٹس ایپ پہ بھی جہاں یہ سوال آیا ہے، ایک تو یہ کہ دیگر ائمہ کیا مسلک کیا ہے، اور دوسرے یہ لکھا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور وہ آپ کی نماز بقول آپ کے زوال سے کچھ پہلے ہوتی ہے۔ تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو یہی مسلک راجح ہے کہ وہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ جمعہ پہلے پڑھ لیا جائے زوال سے۔ حنفی تو خیر قطعاً ہی قائل نہیں ہے۔ حنفیت میں جتنی نماز پہ سختی اور جتنے نماز کے مسائل باریکی سے وہ جاتے ہیں اور کوئی نہیں جاتا۔ اسی لیے ائمہ اربعہ میں حنفی سرے سے اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ دو نمازوں میں ایک وقت کو جمع کر لیا جائے، یعنی ظہر کے وقت بھی عصر پڑھ لی جائے۔ شافعی، مالکی، حنبلی یہ تینوں کہتے ہیں کہ اگر بارش ہو رہی ہے باہر تو ظہر کی نماز امام نے 1:30 بجے پڑھائی، اس کے بعد اسے چاہیے کہ اقامت کہے اور عصر کی نماز بھی پڑھا دے، اور اسی طرح مغرب کی نماز پڑھائی، اور شدید طوفان ہے، بارش ہے، سردی ہے، کوئی قدرتی آفت آ گئی ہے تو مغرب کی نماز پڑھاتے ہی اسے چاہیے کہ عشاء کی نماز بھی پڑھا دے۔ یہ سارے ائمہ اس کے قائل ہیں، سفر میں بھی قائل ہیں کہ سفر ہے تو کرو۔ حنفی فقہا صرف اکیلے ہی ہیں جو اس کے قائل نہیں ہیں، اور وہ کہاں سے دلیل لاتے ہیں؟ وہ دلیل لاتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں یہ کہا کہ جس شخص نے دو نمازوں کو جمع کیا بغیر وقت کو دیکھے ہوئے فقط عطا باب الکبائر، تو اس نے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کیا۔ چونکہ حنفیوں میں تمسک اور تتبع اور پیروی زیادہ یہ تین کی ہے، سیدنا علی، عمر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو اس لیے حنفیوں کے ہاں تو سوال ہی نہیں، ورق ہی پھاڑ دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ جمعے کی نماز زوال سے پہلے پڑھی جائے۔ شافعیوں کا بھی یہی مسلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ زوال کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ جمعہ کی نماز زوال کے فوراً بعد پڑھی جائے گی، اور پھر یہ ائمہ لاتے ہیں کہ زوال کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھتے تھے۔ حدیث کے معاملے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، یہ عمر بھر کام آنے کی بات ہے۔ فقط حدیث کو پڑھ لینا کہ حدیث میں یہ آیا ہے، اس پہ عمل نہیں ہو جایا کرتا۔ جو آدمی ایسے کرتا ہے وہ ضرور گمراہی میں جا کر پڑے گا، آج نہیں تو کل وہ ضرور گمراہ ہو جائے گا۔ اسی لیے احادیث ان کو بغیر کسی شرح اور استاد کے پڑھنا آدمی کو گمراہ کر دیتی۔ یہ صحیح بخاری پڑھ لیں اور صحیح مسلم پڑھ لیں، یہ گمراہی کا دروازہ کھولنا ہے۔ ان احادیث کو پڑھے اساتذہ کی مدد سے، ان احادیث کو پڑھے اب ان کی شروح کی مدد سے۔ یہ ہے، اب کوئی کہے کہ حدیث شریف سے انکار نہیں ہے، لیکن بغیر استاد کے پڑھنا۔ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عیدوں کے درمیان نکاح نہیں ہے، یہ فرمایا ہے۔ محدثین نے اس کے ثبوت بھی دیے ہیں، کچھ نے انکار کیا ہے۔ اب جو اس حدیث کو پڑھ لے گا
وہ تو یہی کہے گا کہ چھوٹی عید سے لے کے بڑی عید تک یہ 2 مہینے 10 دن جو ہے نا، اس میں تو نکاح کی چھٹی ہے، باقی اس کے بعد یا اس سے پہلے ہونا چاہیے۔ صاف آیا ہے حدیث میں کہ 2 عیدوں کے درمیان نکاح نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب استاد جب پڑھائے گا تو بتائے گا، وہ کہے گا بھیا سردی کے دن تھے، بہت چھوٹے دن تھے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن عید پڑھائی مدینہ منورہ میں، اور عید کے بعد جمعے کی نماز کا وقت بس تھوڑا سا ہی قریب ہی تھا، تو جمعے کی نماز بھی تو گویا عید فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے نکاح کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا 2 عیدوں کے درمیان کوئی نکاح نہیں، یعنی صبح بھی اب عید پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، ابھی جمعہ پھر پڑھانا ہے، تم درمیان میں نکاح کو لے آئے ہو، ایسے نکاح نہیں۔ اصل حدیث کا مطلب یہ ہے۔ اب کوئی آدمی اس سے یہ مطلب نکالے کہ شوال سے لے کے اور ذی الحج 10 تک نکاح ہی نہیں ہوگا تمہارا، ہو گیا تو باطل ہوگا، تو پھر کدھر جائے گا؟ وہ تو حدیث دکھائے گا نا۔ اس لیے حدیث کو ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عمل کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ رہ گئے حنبلی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا جمعے کی نماز کا وقت، عمومی اصل حقیقت بس اتنی ہے کہ جو ہی زوال کی اذان ہو امام کو چاہیے کہ سنتیں پڑھے اور لوگوں کو اتنا وقت دے دے جتنے وقت میں وہ وضو یا غسل کر کے آئیں۔ 20 منٹ لگ جائیں گے زیادہ سے زیادہ، نہا دھو کے کپڑے پہن کے آئے گا، 4 رکعتیں پڑھ، 20 منٹ لگ جائیں گے، بس یہ 20-25 منٹ جتنا بھی ہے نا، یہ وقفہ ہے۔ اصل سنت یہی ہے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھا دینی چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ کرتے تھے، اور ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کے خطبے کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو محبت بھی تھی ان سے بہت، وہ جو واقعات ہیں وہ الگ ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو خطبے سے ہی خطبہ پڑھتے پڑھتے رک کے ان پر نکیر کی، اور فرمایا عثمان یہ وقت ہے جمعہ پڑھنے کا، یہ وقت ہے آنے کا تمہارے؟ وہ چپ ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا میں حضرت وضو کر لوں، تو دوسری بات پڑی اوپر سے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے غسل کر کے جمعے کے لیے آیا، اور تم عثمان صرف وضو کرتے ہو۔ چپ ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہی رہا، جو ہی زوال ہوتا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ زوال ہوتا تھا، آتے تھے اور 2 یا 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور بس اس کے بعد خطبہ دیتے تھے اور نماز پڑھا دیتے تھے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیشہ یہ ہوتا تھا جمعے کے دن کہ ہم ہمیشہ جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھایا کرتے تھے، مل جاتے تھے کھانا، جیسے دعوت جیسے یہ چیز ہوتی تھی، پھر اس کے بعد ہم سو جایا کرتے تھے، پھر عصر پڑھتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ واحد آدمی ہیں جنہوں نے کہا جہاں تک مجھے علم ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جمعہ پڑھایا تھا جمعے کے دن، اور انہوں نے بس یہ انتظار کیا کہ اشراق کا وقت آ جائے، اور اشراق کے وقت انہوں نے جمعہ پڑھا دیا، اور جمعے کے بعد انہوں نے لوگوں کو دیکھا اور فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے شفقت کی وجہ سے پڑھایا ہے کہ گرمی آج بہت زیادہ ہے، تو تم لوگ کہاں اب گرمی میں جمعہ پڑھنے آؤ گے، تو جمعہ پڑھ لیتے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لی ہے۔ اس روایت میں امام نووی نے شرح مہذب میں رحمہ اللہ یہ لکھا ہے مجموعی طور پہ کہ جتنی بھی روایات جمعے کے دن زوال سے پہلے نماز پڑھنے کی ہیں ہم اس کی تعویل کریں گے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ امام نووی نے اس کا جواب دیا، لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جمعے کی نماز زوال سے پہلے امام پڑھا دے تو یہ جائز ہے۔ اس وجہ سے حنبلی اب بھی پڑھتے ہیں زوال سے پہلے جمعے کی نماز۔ چنانچہ سعودیہ میں جو 40 مفتی ہیں قدیم سے چلے آتے ہیں، اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ اس کو ریپلیس کر دیتی ہے، ان کے فتاویٰ بھی چھپ کے آئے ہیں۔ ہم کچھ عرصہ پہلے ہی پڑھ رہے تھے، تو اس میں فرانس سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ ہمارا فرانس کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں مجبوراً جمعہ وقت سے پہلے پڑھنا پڑتا ہے، تو انہوں نے اس کی اجازت دی ہے۔
انہوں نے کہا جمعے کی نماز مت چھوڑیے، اگر کوئی اور جگہ نہیں ملتی ایسی تو جمعے کی نماز آپ زوال سے پہلے پڑھ لیں۔ یہ ان کا فتویٰ ہے، یہ آپ نے امریکہ سے پوچھا ہے، یہی بات ہے، لیکن اس میں اتنی سستی نہیں کرنی چاہیے، دیکھ لینا چاہیے۔ ممکن ہے کچھ فاصلے پہ جہاں جمعے کی نماز زوال کے بعد ہو رہی ہے وہاں جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن چھٹی ہو سکتی ہے تو چھٹی لے لینی چاہیے نماز کے لیے۔ اللہ کی عبادت ان سب چیزوں سے زیادہ فوقیت رکھتی۔ اب آیا دوسرا سوال جو اس پہ بھی بھیجا ہے، واٹس ایپ پہ بھی اور اس میں بھی ہے، کہ زوال کے وقت سجدہ کرنا کیسا ہے؟ یہ تصور غالباً اور کہیں نہیں ہے جہاں تک ہمیں علم ہے، یہ صرف حنفیوں کے ہاں تصور ہے۔ حنفی فقہ بنیادی طور پر اگر آتی عراق سے تو اس کی شیپ اہل حدیث سے ملتی جلتی ہوتی۔ حنفی فقہ عراق کی بجائے آئی ہے سمرقند، بخارا، یہ سٹیٹس جو ہیں ماوراء النہر سے۔ اس لیے ماوراء النہر سے جو ہماری فقہ آئی ہے اس میں عقل کا غلبہ ہے، باقی دیگر ائمہ کے ہاں روایت کا غلبہ ہے۔ حدیث میں آ گیا ہے لہٰذا اس پہ فتویٰ ہو گیا۔ حنفی وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے ذرا ٹھہرو تو صحیح، عقل کو بھی کام لو، اس حدیث پہ آج عمل بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ مثلا صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جوتے پہن کے آیا کرو، یہودی باہر اتار دیتے ہیں، خبردار یہودیوں جیسے نہ ہو، مسجد میں ہمیشہ نماز کے لیے جوتے پہن کے آؤ۔ آپ دیکھتے نہیں، اب بھی چلے جائیں آپ عمرے پہ یا حج پہ، یہ جو عرب ہوتے ہیں بلا تکلف بیت اللہ کے اندر بھی جوتوں سے جا رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی، پھر ایک جگہ جا کر اتار دیتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو طواف میں جوتے پہنتے ہیں، وہ بالکل مسئلہ الگ ہے، وہ تو جائز ہے کیونکہ پاؤں کی حفاظت کے لیے، بیماری کی وجہ سے۔ ایک یہ ہے کہ مین گیٹ سے اب جب داخل ہوتے ہیں تو ہم لوگ تو جوتے اتار دیتے ہیں، وہ جوتے پہن کے آگے بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ یہی حدیث ہے جو صحیح آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہ حدیث تینوں ائمہ کے ہاں آئی، انہوں نے کہا جوتے پہن کے مسجد میں جانے میں کوئی حرج نہیں۔ جب حنفیوں کے آئی تو انہوں نے کہا ذرا ٹھہرو، صبر کرو، یہ دیکھو عرف کیا کہتا ہے۔ ہر معاشرے کا عرف الگ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کے ساتھ رہ کے یہ ادب اور احترام کی ایک چیز بن گئی ہے کہ کوئی بھی اپنی عبادت گاہ میں جوتے داخل نہیں کرے گا۔ سکھوں کے ہاں بھی یہ روایت ہے، ہمارے ہندوؤں کے ہاں بھی یہ روایت ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی یہ روایت ہے۔ اس لیے سکھ اور ہندو حتیٰ کہ اب تو یہ ماڈرنزم کو چھوڑ دیں تو باقی وہ باورچی خانے میں بھی کبھی جوتے لے کے نہیں جاتے۔ گندم کی بوریاں ایک مرتبہ ریل میں لدی ہوئی تھی تو مسلمان تھے، کچھ نماز پڑھ کے ان گندم کی بوریوں پہ بیٹھ گئے۔ ہم نے دیکھا سکھ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، توبہ کرتے تھے، کہتے تھے رزق پہ بیٹھے، توبہ توبہ، یہ کیا دین ہے؟ انہوں نے اسے بے ادبی تصور کیا۔ حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں چارپائی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں اور ساری زندگی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کھانا پائنتی کی طرف رکھا اور میں نے کھایا ہو، کھانے کو ہمیشہ سر کی طرف رکھ کے کھاتا ہوں۔ یہ کھانے کا ادب اور احترام، وہ ادب اور احترام۔ سکھ توبہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو دیکھو رزق پہ بیٹھے ہوئے۔ یہ سب کیا چیزیں؟ یہ عرف ہے آپ کے یہاں کا۔ حنفی فقہا نے کہا ہمارے عرف میں مسجد میں جوتے لے جانا بے ادبی ہے، اس عرف پہ عمل کرو، اس حدیث کے مطابق نہیں کرنا۔ عرف آپ کے ہاں کیا ہے؟ اگر فرض کر لیں کبھی تہذیب آئے، فرض کر لیں، اول تو اس ملک میں تہذیب آنی کب ہے؟ ہم حیران ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجز میں کبھی سیڑھیاں اترنی چڑھنی پڑ جائیں تو ہم حیران ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، اس ہاتھ سے چل رہے ہیں، اس ہاتھ سے چل رہے ہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، کوئی تہذیب ہی نہیں۔ حالانکہ تہذیب کی بات یہ ہے کہ جس ملک میں جو ڈرائیونگ ہوتی ہے اسی ہاتھ سے سیڑھیوں پہ اترنا چڑھنا چاہیے۔ لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے ہمارے یہاں، لوگ کیوں نہیں لیفٹ ہینڈ کو یوز کرتے؟ لیفٹ ہینڈ سے چڑھیں اور لیفٹ ہینڈ سے واپس آئیں۔ ایسے بے ادب ہو گئے ہیں، طریقہ ہی نہیں پتا، سنا ہی کبھی نہیں ہوگا، کون سکھائے؟
اگر اس لیفٹ ہینڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ ہینڈ پہ چلا کرتے تھے، رائٹ ہینڈ کو ترجیح دیتے، اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو اس ملک میں قانون کو بدلوائیں، ووٹ کے ذریعے بدلے، کسی ذریعے سے بدلے نا اسے، اصل جڑ اکھیڑیں اس کی، اور ڈرائیونگ پھر رائٹ ہینڈ پہ آ جائے گی آپ کی۔ پھر یہ چیزیں تو ہوں گی جب تبدیلی آئے گی، اور اگر ایسی حکومت آئی جو تبدیلی کے دعوے دار ہیں تو پھر تو تبدیلیاں آئیں گی نا۔ یہ بنیادی تبدیلی جب آ جائے گی رائٹ ہینڈ کی تو پھر سارا عرف بدل جائے گا۔ اس لیے قوانین کو بدلنا اور فقہ اتنی آسان نہیں ہو جاتی بھیا، بڑا سوچ سمجھ کے فتویٰ دینا پڑتا ہے، اور بہت سوچ سمجھ کے قوانین بنتے۔ حنفی فقہ کہاں سے آئی؟ حنفی فقہ آئی ہے خراسان، افغانستان، ان علاقوں سے۔ حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا، ماتریدی سمرقند کے تو باشندے تھے، وہاں ایک محلہ تھا ماترید، اس سے آئی ہے یہ ساری۔ اس لیے حنفیوں کے ہاں عقل کا بڑا غلبہ ہے۔ حنفی فقہا کتاب و سنت کو بھی دیکھتے ہیں اور عقل کو بھی دیکھتے ہیں کہ عقل کیا کہتی ہے۔ حنفی فقہا اصرار کرتے رہے، چھوڑو لمبی بات ہو جائے گی۔ حنفی فقہا کے یہاں سے یہ جو بات آئی ہے نا ادھر سے، سورج کا پھیلاؤ کب ہوتا ہے، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ باقی پوری امت میں غالباً یہ کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زوال کا وقت جب ہو جائے اس وقت سجدہ نہ کرو، 3 اوقات منع ہے، ایک صبح کا، ایک سورج کے طلوع کا، غروب کا اور زوال کا، بس 3 اوقات میں سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ حنفی فقہا اس کو ذرا سے وسعت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورج جب پھیلتا ہے اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، اور یہ حنفیوں میں بھی خوارزم کے علماء کا فتویٰ ہے۔ خوارزم وہ تو ہر گلی ہر محلے میں فقیہ اور مفتی بیٹھا تھا، وہ تو خوارزم کا دور، خوارزم کی مسجد، خوارزم کے ائمہ رحمہ اللہ، بڑا مقام تھا امت کا۔ مغل ہندوستان میں بیٹھ کے بھی خوارزم کے ائمہ سے فتوے دریافت کرتے تھے، اتنا وسیع مقام تھا۔ خوارزم کے علماء کے حضرت مجدد رحمۃ اللہ سے بیعت ہوتے تھے۔ خوارزم کوئی چھوٹی سی چیز، خوارزم کے بادشاہ نے تغلق سے کہا کہ مجھے پناہ دے دیں۔ چنگیز خان کا جب حملہ ہوا تھا تو اس نے لکھا کہ مجھے پناہ دے دیں، تو تغلق یہ اٹک کے قریب کون سی جگہ ہے جہاں دریا ملتے ہیں؟ کنڈ، یہاں آئے تھے وہ۔ تغلق نے بڑا اچھا جواب لکھا، اس نے کہا میری کشتی میں مزید مسافروں کی گنجائش نہیں۔ جنا ہی تھا نا، لیکن نہ کی بھی تو کس ڈھنگ سے۔ خوارزم کے فقہا نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ سورج کی عبادت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اوقات میں منع کیا، غروب میں، طلوع میں، زوال میں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ سورج کے جو پجاری ہیں ان سے پوچھو تم عبادت کب کرتے ہو، تو انہوں نے کہا جب سورج پھیل جاتا ہے، روشنی اس کی واضح ہو جاتی ہے تو وہ عبادت ہم کرتے ہیں۔ زوال سے تقریباً 50 منٹ پہلے، زوال کا جو وقت یہاں لکھا ہے اس سے 46 منٹ، 50 سمجھ لیں، 50 منٹ پہلے وہ عبادت شروع کرتے تھے۔ حنفی فقہا نے کہا کہ زوال سے یہ جو 50 منٹ پہلے ہیں نا، ان میں سجدہ کرنا منع ہے، ان میں عبادت کرنی منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورج پرستوں کی عبادت کا وقت ہے، لہٰذا اس 50 منٹ میں سجدہ نہیں کیا جائے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، ابھی تفصیل میں ہم نہیں گئے، لیکن ذرا سی اور بات یہ ہے کہ سچ پوچھیں تو یہ چیز ایسی ہے کہ زوال سے 50 منٹ پہلے رک جانا، شامی نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ خطرہ ہو کہ اس کی چاشت فوت ہو جائے گی اور یہ ممنوع وقت اس کا شروع ہو جائے گا تو اسے چاہیے کہ تیمم کر کے چاشت پڑھ لے۔ اس لیے کہ حنفی فقہا نہیں مانتے اس 50 منٹ میں۔ صوفیہ کے ہاں جاؤ تو وہ کہتے ہیں دن رات میں اگر سونا ہے نا تو یہ 50 منٹ سونے کے ہیں، اس کے بعد اٹھو ظہر پڑھو اور ظہر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے سو جاؤ، باقی 24 گھنٹے میں اور کوئی سونے کا وقت نہیں ہوا کرتا۔ اور سچی بات یہ کہیں، یہ جو علم توقیت ہے
یہ مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نہیں تھا، اس لیے مفتی صاحب نے اس 50 منٹ کا کیا انکار، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اسی اثر سے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے بھی انکار کر دیا، اور وہی چیز ہے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کا انکار کیا ہے، حالانکہ امر واقعہ یہ نہیں ہے۔ فتوے میں یہاں پہنچ کے تسامح ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ بحث ہمارے یہاں آئی تھی اور کئی ہفتے تک جاری رہی، اور جتنے بھی دیوبندی مکتبہ فکر کے مفتی حضرات تھے فون کر کر کے پوچھتے رہے کہ حضرت یہ 50 منٹ کا پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ علم توقیت ہم لوگوں نے پڑھا نہیں۔ علم توقیت سب سے اچھا جن لوگوں نے پڑھا ہے مولانا احمد رضا خان صاحب اور ان کے خلفاء، انہوں نے اوقات کو بہت گہری نظر سے پڑھا ہے، اور فتویٰ اسی پہ دینا چاہیے۔ اس لیے ہم ہمیشہ روکتے ہیں کہ طلوع کے وقت سجدہ نہیں کرنا، غروب کے وقت سجدہ نہیں کرنا، اور جو زوال کا وقت لکھا ہوتا ہے نا اس سے 50 منٹ پہلے نماز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تلاوت کو بھی اس لیے منع کرتے ہیں کہ اگر اس وقت میں سجدہ تلاوت کی آیت آ گئی تو پھر کیا ہوگا، ناقص وقت میں پڑھا ہے تو ناقص وقت میں ادا کرو۔ یہ ہے وہ چیز، اس کی تفصیل۔ تو زوال کے وقت سجدہ کرنا یہ جائز نہیں، جمعے کے دن بھی جائز نہیں۔ یہاں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ملتی ہے جمعے کے دن کے متعلق، لیکن اس پہ فتویٰ نہیں ہوا۔ سلام کن مواقع پر کرنا اور نہیں کرنا چاہیے؟ سلام ہر اس موقع پہ کیا جا سکتا ہے جس موقع پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں شریعت نے خود منع کیا ہے۔ مثلا کوئی آدمی بہت زیادہ مصروف ہے، دماغی کام میں مصروف ہے، تو اس کو اونچی آواز سے سلام نہیں کرنا چاہیے، آہستہ آواز سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مسجد میں کوئی آ رہا ہے نہیں سلام کرنا چاہیے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی چیز میں مصروف ہے، اللہ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ جڑا ہوا ہے، آ کے سلام کرنے سے آپ اس کا تعلق خدا سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے مسجد میں آ کے سلام کرنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ ایسے ہی سوتے میں گھر والے سو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آہستہ آواز سے سلام کرتے تھے، ہم میں سے کوئی جاگ رہا ہوتا تھا سن لیتا تھا، جواب دیتا تھا، اور جو سو رہا ہوتا تھا اس کی نیند ڈسٹرب نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، جب صفوں سے گزرتے تھے تو آہستہ آہستہ سلام کرتے تھے، یہ نہیں تھا کہ اونچی آواز سے سلام کریں تاکہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں کوئی خلل نہ پڑے۔ کن مواقع پہ سلام کرنا چاہیے؟ جب بھی کوئی مجمع بیٹھا ہوا ہو سلام کرنا چاہیے۔ 2-4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پاس سے گزرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سوار ہو تو پیدل کو سلام کرو، اور اگر پیدل جا رہے ہو تو بیٹھے ہوئے کو سلام کرو۔ بڑے کو حکم دیا ہے کہ چھوٹوں کو سلام کرے، البتہ جہاں یہ خدشہ ہو کہ چھوٹے جواب ہی نہیں دیں گے وہاں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جواب واجب ہے نا، تو چھوٹا اگر جواب نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا، اس کو گناہگار نہیں کرنا چاہیے، وہاں پہ نہ کرے۔ باقی بہت سے مواقع ایسے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنا اہتمام فرماتے تھے، اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ 2 صحابی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، درمیان میں ایک درخت آ گیا، تو درخت سے جب گزرے دونوں آگے ملے تو پھر ایک دوسرے کو سلام کیا۔ تو تابعین کہتے ہیں ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کا حکم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کافر کے ساتھ جا رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور دوراہا آ گیا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں سلام کیا اور کہا تم یہاں ٹھہرو اور میں آتا ہوں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کافر کے ساتھ چلے گئے، اور جہاں سے اس نے مڑنا تھا چھوڑ کے پھر پلٹے۔ ہم نے کہا حضرت یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اگرچہ کافر ہے لیکن ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اس کا بھی حق بنتا ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا آگے چل کے اس کو عزت دوں اور اس کا احترام۔ سلام تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس نے پوچھا سب سے بڑا بخیل کون سا ہے؟ ان کا وہ بخیل ہے سب سے بڑا جو تمہیں سلام بھی نہ کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ البادی بالسلام بری من الکبر،
تم دیکھنا چاہو کہ کون آدمی مغرور اور متکبر نہیں ہے تو اس کو دیکھو جو سلام کا آغاز کرتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سلام نہیں کر سکا، جب بھی مجھے دیکھتے تھے میرے سلام کرنے سے پہلے خود سلام کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، دستک دی اور فرمایا السلام علیکم، تو میں اندر تھا، میں نے وعلیکم السلام کہا، پھر کہا اور پھر چل پڑے۔ تو میں جا کر لپٹ گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ نے میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، تم لوگوں نے جواب ہی نہیں دیا، تو میں واپس، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو جواب دے رہا تھا برابر، میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ ہمارے لیے سلامتی کی دعا مانگیں۔ یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی آئندہ کا